آزادی کے نام پر مکاری۔ چنانچہ نام تو آزادی کا ہے، پر ہم نے عورت کو آزاد کر دیا، مگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو حقیقت میں اس کے پیچھے مرد کی مکاری شامل ہے۔ چونکہ مردوں کو پتہ ہے کہ اگر ہم نکاح کے ذریعے سے یہ میاں بیوی بن کر زندگی گزاریں گے تو ہمیں اس عورت کو نان نقشہ یعنی خرچہ بھی دینا پڑے گا، اس کے بچوں سے بھی ہم ذمہ دار بن جائیں گے اور ہماری وراثت میں بھی اس عورت کو حصہ مل جائے گا۔ اور مرد کو کوئی ذمہ داری لینا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ اگر بغیر ذمہ داری کے میرا ہی کام چلتا رہے تو ان سب میں سب سے اچھا کام یہ ہے کہ وہ مرد نے بھولی عورتوں کو دھوکہ دیا اور ان کو کہا کہ اگر تم گھر سے باہر آؤ تو یہ تمہارے لیے آزادی ہے۔ حقیقت میں آزادی کے نام پر اس کو بربادی کی دعوت دی گئی ہے، اور وہی ہوا کہ ان ملکوں میں آج عورت اتنی پریشان ہے، ان کے دکھ درد کا ساتھی کوئی نہیں ہے۔ جتنا بڑا بڑھاپا ان عورتوں کا برا گزرتا ہے وہ کسی کو بھی پتہ نہیں سکتی۔ ایسی عورت کی زندگی میں کیا خوشیاں ہوں گی جس کی عمر ابھی 35 سال کی ہے اور وہ اپنے گھر میں سارا دن اور رات اکیلی گزارتی، نہ خوشی کا ساتھی نہ غم کا ساتھی۔ دین اسلام میں اس کا توڑ کیا ہے اور عورت کو اس کے حقوق دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو مرد عورت کو قریب کرنا چاہتا ہے وہ اس کی پوری ذمہ داری قبول کرے۔ اس کی پوری ذمہ داری کو قبول کرنے کا نام نکاح ہے۔ چنانچہ یاد رکھیں کہ جہاں نکاح نہیں ہے وہاں شیطانیت ہو سکتی ہے۔ یہ کوشش کرتا ہے کہ نکاح نہ ہو۔ چنانچہ ہمارے ماحول میں بھی کتنی مرتبہ بچیاں جوان ہو جاتی ہیں اور ماں باپ کے معیار پر پوری نہیں ہوتے۔ جی ہاں، تو انہیں اتنا پڑھا لکھا لڑکا چاہیے، ایسا کاروبار ہو، ایسا گھر ہو، ڈھیر کی تلاش میں ابھی بڑی کی شادی نہیں ہوئی ہے اور اس کے نیچے کی تین بیٹیاں ہیں جو جوان ہو چکی ہیں۔ یہ سراسر بیوقوفی ہے۔ بھلا بچیاں جو 8-10 سال کی جوان گھروں میں زندگی گزار رہی ہیں وہ اپنی سوچ کو کیسے پاک رکھ سکیں گی؟ چنانچہ شیطان کو موقع مل جاتا ہے اور پھر وہ ان کو انٹرنیٹ کے ذریعے یا دوستوں کے ذریعے یا اسکول کالجز دوستیں سکھاتا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ کا راستہ ان کے سامنے کھول دیتا ہے، اور اس کا گناہ جیسے لڑکی یا لڑکے کا ہوتا ہے اس طرح کے ماں باپ کو بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ شریعت نے کہا ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کی شادی کرنے میں دیر کرتے ہیں وہ بچے گناہ کریں گے، اس کا بوال بچوں پر بھی ہوگا اور ماں باپ پر بھی ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بیٹی کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو اس کو جلد سے جلد نکاح کر دیا جائے۔ چیزوں میں جلدی کا حکم ہے۔ سید علی نے فرمایا ہے کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند چیزوں میں جلدی کرو، جیسے نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو، جیسے کوئی آدمی فوت ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو، اور جب بیٹی جوان ہو جائے اور اس کے لیے رشتہ معیار میں ہو اس کی شادی کرنے میں جلدی کرو۔ اتنا جہیز ہو، ایسا مکان ہو، یہ وہ خواہشات ہیں کہ جن کی کوئی حد نہیں ہے۔ دین اسلام نے کہا ہے کہ ضروریات کی حد ہوتی ہے، لہٰذا تم ضرورتوں کو پورا کرو، خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی، لہٰذا خواہشات کے پیچھے مت پڑو۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا بس اس کو صبر شکر کی زندگی گزارو۔ آگے بچے اور بچی میں اگر نیکی ہوگی، دینداری ہوگی تو ان کو یہ رزق کا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، برکت رزق کا سبب۔ چنانچہ دین اسلام میں یہ تصور ہے کہ جب بیوی آتی ہے تو اپنے ساتھ اپنا رزق لے کر آتی ہے۔ مرد اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جب کنوارے تھے تو جتنا کماتے تھے شادی کے بعد ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں، اضافہ دے دیتے ہیں، بلکہ جب انسان کا بچہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اور اضافہ کر دیتے ہیں، دوسرا بچہ ہو جاتا ہے تو اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا ہم میں سے ان کے درمیان رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں لہٰذا کتنے نوجوان تھے جو کتنے غریب تھے، شادی کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ پاک ان کے وقت کو بدل دیتے ہیں تو عورت اپنا نصیب اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ چنانچہ دین اسلام نے عورت کے ساتھ بہت ہی زیادہ احسان کیا ہے، ان کے حقوق دلوائے اور مردوں کو باندھ دیا کہ تم نکاح کے بغیر عورت کے قریب نہیں جا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر اس بات کو اچھی طرح واضح کیا، لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ روزانہ درود شریف پڑھا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کریں اور دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب آپ کو ہماری طرف سے سلام ہو۔ اس خطبے کی طرف سے جس کو زمانہ جاہلیت میں زندہ قبروں میں دفن کر دیا جاتا تھا، آپ نے ہم کمزور کو وراثت میں حصہ دلایا۔
آپ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت دلائی۔ آپ نے اپنے آخری حج کے خطبے میں بھی ہمیں یہ دکھایا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے آپ کو بہترین اجر و بدلہ نصیب کرے، آمین۔